اور یہ جو پتہ نہیں شف شف ہے کیا نام ہے اس کا، تو بیچارہ بالکل نابالغ ہے، ناواقف ہے تصوف سے بھی اور ان اشیاؤں سے، رائے سلوک سے بالکل نابلد ہے، بالکل الف با تا سا کا بھی اس کو نہیں پتہ۔ نعت والا مریض اگر 10 بندے قابو نہ کر سکے، کتنا بندے؟ 10 بندے قابو نہ کر سکے تو ان کا یہ ہڈی پکڑ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی مفید ویڈیو لے کے آیا ہوں اور امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے گی، بلکہ آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور تو نہیں لیکن کامور عامل موجود ہیں۔ آپ بہت ہی کامیاب اور بہترین عامل ہیں اور آپ کا تعلق مردان سے ہے۔ جناب مولانا مفتی انعام اللہ اطہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو دوستو، حضرت تشریف لائے ہوئے تھے یہاں ڈی اے خان میں، تو میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں اور پھر آپ لوگوں کی نظر کر دی جائیں۔ کچھ سوالات ہیں اور وہ سوالات میں حضرت کے سامنے رکھوں گا، اور یہ سوالات عوام کے سوالات ہیں، میں ان کے سامنے رکھوں گا اور امید ہے کہ جو جوابات آئیں گے وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل بڑا چرچا ہے یہ شف سرکار، پیر حق خطیب اور ان جیسے لوگوں کا بڑا چرچا، اور لوگ ان کے پاس بہت جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جو پیر حق خطیب یا شف سرکار یا اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ صحیح لوگوں کے پاس نہیں جاتے اور ان جیسے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بچے اور سارے سامعین، اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشی عطا فرمائے۔ بیٹا، اس کا تو ایک آسان سا جواب اگر دوں تو یہ کہ اگر دنیا میں یا ایک گاؤں میں یا ایک علاقے میں ایک بہت خوبصورت اور پیارا مسجد بھی ہو، وہاں پر بہترین عالم اور مفتی بھی ہو، یا وہاں پر شیخ الحدیث بھی ہو، اور اس کے بالکل پڑوس میں ایک سرکس لگ جائے، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ مسجد میں یا سرکس میں؟ سرکس میں جائیں گے نا، کیونکہ مداریوں کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو پتہ نہیں شف شف ہے کیا نام ہے اس کا کو بہر صورت، اس کا تو بیچارہ بالکل نابالغ ہے، ناواقف ہے تصوف سے بھی اور ان اشیاؤں سے، رائے سلوک سے بالکل نابلد ہے، بالکل الف با تا سا کا بھی اس کو نہیں پتہ نہیں۔ ہم اس فیلڈ کے ابھی طالب العلم ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک امی آدمی ہے، اور اس امی آدمی نے بس کچھ جو شیاطین انسان کے ذہن میں ڈالتے کہ یہ حرب استعمال کر کے لوگوں کو راغب کرو، تو یہ کرتا خود کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اور لوگ کرتا ہے اور وہ اس کو کیش کرتا ہے۔ باقی کچھ لوگوں کے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً عقیدہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس دور میں دجال آ گیا نا تو سب کے سب اس پہ ایمان لے کے آئے گا، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بندہ، اگر ایک بندہ آپ کی آنکھ سے سونے کا چین نکالے، یعنی آنکھ میں اگر ایک اتنا سا بل بھی گر جائے تو پورا انسان پورا دن پوری رات، میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے آرام کرے گا۔ اگر پورا چین آدھا تولہ یا 1 تولہ، وہ آتا کیسے ہے آنکھ میں؟ اس کو کہتے ہیں ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی، مسمرزم، یہ ان چیزوں کا نام ہے۔ تو یہ ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی اور مسمرزم کی وجہ سے جو شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، تو وہ شعبدہ بازی کی وجہ، وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتے لیکن لوگوں کے نظر میں ہوتے کہ ہاں یہ اس کو کہتے ہیں شعبدہ بازی۔ نظر بندی الگ چیز ہے۔ علم تصوف، راہ سلوک، یہ طریقت، یہ الگ چیز ہے۔ طریقت وہ طریقت ہے جو شریعت کے تابع ہو، جو شریعت کے تابع نہ ہو وہ طریقت نہیں ہے، شیطانیت۔ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، نہ، اس سے بہتر جانتے ہیں، صرف اتنا کہ ان سے بہتر جانتے ہیں، تصوف جانتے ہیں، راہ سلوک جانتے ہیں، طریقت جانتے ہیں، اسلامی قوانین اور اسلامی اصول جانتے ہیں۔ اس کے اندر وہ تو نہ اس کو اسلام کا پتہ، نہ کوئی ابھی تک وہ پرنچ داڑھی تھی اور میک اپ اور اس طرح کا وہ چیزیں، تو وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کا مثال یہی ہے کہ ایک بندہ
मस्जिद में, यहाँ मस्जिद है, यहाँ सरकश लगा हुआ है, तो लोग मस्जिद नहीं जाते हैं, सरकश जाते हैं, इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। इस हवाले से उम्मीद है बहुत से जहन साफ़ हो चुके होंगे। अच्छा, एक और सवालात है कि अमलियात को आप किस नज़र से देखते हैं? आपका तसव्वुफ़ के साथ भी आपका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है, सूफ़ीज़म के साथ भी, और सूफ़ीज़म को आप जिस नज़र से देखते हैं, क्या अमलियात को भी आप उस नज़र से देखते हैं? और दूसरा, अमलियात की जो हैसियत है, शरई हैसियत, ये क्या है? इस हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू फरमाइए। अमलियात उन लोगों से पूछना चाहिए जो इनसे या तो उसको शिर्क कहते हैं या उनको वो करते हैं कि ये मुनासिब नहीं है या शरीयत से बाहर हैं। तो पहले उनसे एक सवाल पूछ ले कि अमलियात कहते किसको हैं। अमलियात दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रूहानी जिसको नूरी कहते हैं, एक होते हैं शयातीनी जिसको नारी कहते हैं। तो अगर रूहानी, अगर एक बंदा आमिल बन जाए अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का, खूबसूरत नाम का, कुरान मजीद के एक आयत का वो आमिल हो जाए, तो मेरा ख्याल है इससे वो तो इनके असातिज़ा भी आमिलीन कुरान हैं जो इस बात का इनकार करते हैं। जो लोग मुनकिरीन हैं तो वो भी इकरार करते हैं कि हम आमिलीन हैं, तो हम भी आमिलीन कुरान हैं। हमने कौन से मंत्र तोड़े पढ़ने हैं? मंत्र तोड़े पढ़ने हैं? मंत्र तो नहीं पढ़ने हैं, हमने कुरान ही पढ़ना है, अस्माउल हुस्ना पढ़ना है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी और अहम है वो क्या है? वो सबसे अहम और बेहतरीन बात वो ये कि अगर एक बंदा आपके पास आ गया और वो बंदा आपसे पूछे कि मेरा फ़लाँ काम रुक गया है, उसके लिए मैं क्या कहूँ, क्या करूँ, तो क्या ये कुरान से साबित नहीं है कि अल्लाह के नाम और अल्लाह का कुरान वसीला बनाओ? तो ये वसीले है ना, अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम ये वसीले हैं। तो हम उनके वसीले के तौर पे अल्लाह का एक खूबसूरत नाम दे देते हैं कि भाई इसको पढ़ लो, अस्माउल हुस्ना से। तो वो कितना बार पढ़ूँ? कहते यार 1000 बार पढ़ो। अब रास्ते रास्ते में हम और हमारा बच्चा आ रहे थे तो कुछ उसने मसाइल बताए कि इसका हल क्या होता है, तो मैंने कहा ये अस्माउल हुस्ना, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है। तो अगर हमारी वजह से किसी की ज़ुबान पे अस्माउल हुस्ना जारी हो गया, बजाय ये कि वो बंदा गाली गलोच करने वाला हो, ग़ीबत करने वाला हो, और उसको हम अभी आपको एक बात बताओ सबसे बेहतर आपकी समझ में आ जाएगी। ये अल्लाह अकबर का वजीफ़ा आपने सुना होगा, खुसूसन ख़वातीन जो होते हैं वो अल्लाह अकबर का वजीफ़ा पढ़ते हैं। असल में ये हमने ये मशवरा किया कि आजकल ग़ीबत तो तकरीबन पूरी दुनिया करता है, लेकिन ख़वातीन में ग़ीबत का मादा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कौन सा अमल हम करें कि ख़वातीन ये ग़ीबत छोड़ दे? तो मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं कि एक दिन 1000 अल्लाह अकबर, दूसरा दिन 2000, तीसरा दिन 3000, 40 दिन तक 40,000 तक अल्लाह अकबर पढ़ते जाएं, तो वो उसमें लग जाएंगे। फिर वो 40 से फिर 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36, फिर 35, फिर 34, फिर 33, इस तरह का वापस आ जाएगी। तो कम अज़ कम जब 80 दिन ये औरत, ये खातून अल्लाह का इतना बेहतरीन जो इस्मुल ख़ास है और अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, वो एक खातून बयान करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उसके ज़ुबान पे ग़ीबत आएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। इसके साथ ही एक और सवाल है जो मुझ जैसे लोग हैं उनके जहनों में ये सवाल पनपता है, और अजीब व गरीब सवाल आप उसको कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ही यही है कि इस सवाल का मानी, इस सवाल का जवाब तलाश करते हुए एक अरसा गुज़र चुका है। और मैं बहुत से ऐसे मरीज़ों को देखता हूँ जो वालिद मोहतरम के पास आते हैं, आपके पास भी आते हैं, आप उन्हें बहुत से ख़ास तरीक़ों से हैंडल करते हैं, मैंने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। वो ये सवाल ये है कि जिन लोगों पे जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है और जो लोग कह रहे होते हैं कि बोल रहे होते हैं कि हमारे लिए ये खाने को लाओ, ये लाओ, और जो है ना जी हमें फ़लाँ जगह लेके जाओ, फ़लाँ जगह लेके जाओ, क्या इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में जिन किसी इंसान के ऊपर हावी हो के उसकी ज़ुबान में बात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके आदाद शुमार में उसकी परसेंटेज क्या होगी? कितने फ़ीसद केसेस सही होते हैं और कितनी फ़ीसद झूठ पे मबनी होते हैं, और ये कैसा होता है? ये इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए। ये बहुत बेहतरीन और इंटरेस्ट सवाल आपने पूछा। ये एक ऐसा हकीकत है जो बयान करे तो भी कोई नहीं मानता है।
اگر بیان نہ کرے تو لوگ خوش ہوں گے، لیکن ہم تو بیان کرتے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم بیان کرتے۔ حقیقت میں جنات کسی پہ مسلط ہوتے ہیں نا تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے، جنات انسان کے وجود میں گھستا ہے تو کس حصوں سے گھستا ہے؟ تو آج تک لوگوں کا یہ سمجھ نہیں ہے۔ تو اگر جنات والا مریض نہ ہو اور ہمارے پاس لے کے آتا ہے کہ یہ جنات والے، اور وہ بڑے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، کوئی مکے دکھاتا ہے تو کوئی کچھ، تو یہ سب جھوٹ اور فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ جنات والے آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، اور جنات 24 گھنٹے اس کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ جنات تسخیر کرتے ہیں دماغ کو، سب سے پہلے وہ اس کا حملہ ہوتے ہے دماغ پہ، وہ دماغ کو مسخر کر کے چند منٹ کے لیے بے ہوش تو کر سکتے ہیں، کلام نہیں کر سکتے کہ وہ کلام شروع کرے۔ کہ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میرے پاس ایک بچی کو لے کے آیا، ان کا والد صاحب خود بھی بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، تو وہ بچی لے کے آیا۔ جب میں نے اس کا نبض چیک کیا، کوئی جنات کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے ابو سے کہا کہ جناب اس پہ کوئی جنات منات کا مسئلہ نہیں، ویسے شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھ گئے۔ میں نے کہا خدا کیا کروں، جھوٹ کو سچ کہہ دوں یا سچ کو جھوٹ کہہ دوں؟ میں نے کہا چلو ایک کام کرو، آج آپ مجھے 10 منٹ دو، میں ثابت کر دوں گا۔ اس وقت یہ ریکارڈنگ والا موبائل یہ والے نہیں تھے، وہ سادہ موبائل تھے، لیکن ریکارڈنگ کا آپشن تھا اس میں۔ میں نے ریکارڈ پہ وہ لگایا، اس بچی سے میں نے کہا کہ بچی مجھے پتہ ہے کہ آپ کا کوئی جنات منات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ حرکتیں کرتے، تو مجھے یہ بتاؤ آپ کا مسئلہ کہتا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ تو اس نے کہا کہ میرا ابو میرے لیے ٹیبلٹ نہیں خرید رہا۔ اچھا، وہ میں نے ریکارڈ کر لی۔ میں نے کہا اگر خریدا تو وہ کہتے پھر میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کے والد صاحب کو سنایا، میں نے کہا بھی سنو۔ وہ حیران تھا کہ میں تو 5 لاکھ روپے پیروں نے لوٹا۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت بہترین تجارت ہے، اگر کوئی دم ہے تو آ جائے سامنے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 منٹ بٹائے، 10 منٹ زیادہ نہیں۔ میں اللہ کے حکم سے، قرآن و مجید کی برکت سے اور آپ کے توسط سے اس کو چیلنج کرتا ہوں، 10 منٹ کے لیے میرے سامنے بٹھا دیں صرف۔ اچھا، تو وہ شریف بن جاتے، تو کہتے ہیں ان شریف لوگوں نے 5 لاکھ روپے ہم سے لے لیے، اور سب نے کہا کہ اس پر جو جن ہے نا یہ ہندو ہے۔ ایک نے کہا کہ اس میں 5 ہندو ہے اور 3 جو ہے سکھ ہے۔ میں نے کہا کوئی کرسچن والا وہ تو نہیں، وہ ابھی ماشاءاللہ میں نے کہا لے جاؤ، وہ بھی پیدا ہو جائیں گے سال۔ تو حقیقت یہی ہوتا ہے کہ جو جنات والے مریض ہوتے ہیں اس کا تشخیص ایک الگ انداز سے ہم کرتے ہیں۔ وہ انداز الحمدللہ آپ سب کو ہم نے بتایا بھی تھا، سکھا بھی رہا ہوں کہ وہ اس انداز کے ساتھ اگر جنات والا مریض پکڑے، آسان سے تشخیص یہ، جنات والا مریض اگر 10 بندے قابو نہ کر سکے، کتنا بندے؟ 10 بندے قابو نہ کر سکے تو ان کا یہ ہڈی پکڑ لو، آ رہا ہے نا در، یہ والا ہڈی اس کا پکڑ لو مضبوط یوں۔ جنات کی سب سے حساس ترین جگہ یہی ہے، جب آپ نے یہ ہڈی پکڑ لی وہ یوں لیٹے گا، وہ نہ زور کرے گا نہ آپ کے ساتھ ایکٹنگ کرے گا اور نہ باتیں کرے گا، اور جو باتیں کرتی ہے تو یہ سب کے سب سائیک ہوتی ہے۔ اور عموماً ہمارے معاشرے کی ایک خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ جس کو ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے تو ان سے پوچھ لیتے بھائی فلانا جگہ پہ آپ کی شادی ہو رہی، وہ لڑکی کیسی ہے؟ تو دیکھ لیتی ہے وہاں ٹھیک ہے ابو، لیکن اس کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیٹی سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بیٹی سے کوئی نہیں پوچھتا، بس وہ بکری بنا کے وہ کہتے یہ لے اس کا رسی ہے پکڑ لو لے جاؤ اللہ حافظ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کی بھی منافی ہے، خلاف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہیں۔ بچی سے بھی پوچھو اور بیٹے سے بھی پوچھو کہ یہاں پہ آپ کی شادی کرنی ہے کہ آپ کو یہ جگہ قبول ہے، آپ کو منظور ہے، آپ کو پسند ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں تو یہ جنات منات کا آدھا قصہ خود بخود ختم ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر دو یہ کہ بعض اوقات میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، یا کچھ مسائل ازدواجی مسائل میں کچھ ہوتے ہیں، تو تقریباً 25% ہمارے ہاں جو جنات والے مریض آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مسئلہ، ایک اپنا آپ کو کسی کا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے
یہی کرتے ہیں، ایکٹنگ بیچاری کرتی ہے، اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، زخمی کرتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں، کوئی کٹ لگاتا ہے، کوئی ایک میرے پاس مریض آئی تھی سوات سے. اچھا اس کا عجیب صورت تھا. اس کا شوہر باہر ملیشیا میں تھا، وہ شوہر ملیشیا میں تھا. تو یہ جب واش روم چلی جاتی اور واش روم سے باہر نکل آتی تو اس کے خون یہاں چہرے پہ، پورے چہرے پہ اور آنکھوں پہ خون ہوتا تھا، تازہ خون. اچھا تو وہ جب میرے پاس لے کے آیا، میں نے اس کا نبض چیک کیا تو اس کے سسر اور جو ساس تھی، میں نے کہا کہ ان کو گھر میں کوئی مسئلے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں. میں نے کہا نہ کچھ تو مسئلہ ہیں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا ہے اللہ کے بندے. اس نے کہا مفتی صاحب یہ خون ہم تازہ خون خود دیکھ رہے ہیں. جب بھی واش روم جاتی ہے ٹھیک ٹھاک، واش روم سے نکل آتی ہے ہر صورت میں، مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص صورتوں میں یا کوئی خاص وقتوں میں یا کوئی مہینے کے خاص دنوں میں، نہیں، بس کسی بھی ٹائم میں اندر جا دے واپس آ کے اس کے آنکھوں پر بھی خون، اس کے چہرے پر بھی تازہ خون لگا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. آپ یقین کریں وہ ناراض ہو کے ہمارے گھر سے چلے گئے. 1-2 مہینے بعد وہ بندہ بھی آیا ساتھ ہمارے علاقے کا، وہاں ایک سوغات مشہور ہے مردان کا، جس کو پیڑے کہتے ہیں، بدایونی پیڑے. تو وہ پیڑے وغیرہ لے کے آیا. میں نے کہا بھائی ہوا کیا کس خوشی میں؟ اس نے کہا حضرت آپ نے جو کہا خدا کی قسم پورے پاکستان میں گھوم پھرے کسی نے نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ چیز ان کے پاس ہے کاٹنے کا جگہ، وہ ایسی جگہ کوئی کاٹ رہا ہے جہاں آپ کا پہنچ نہیں ہو سکتا، وہاں سے خون یہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے. تو ہاں واقعی آج میں نے پکڑ لیا. اس نے تعویذ بنایا تھا اور تعویذ میں بلیڈ کے ٹکڑے رکھے تھے اس خاتون نے. اور ماشاءاللہ بہت پیاری بچی تھی، شادی شدہ تھی، بہت پیاری بچی تھی. وہ یہاں پہ اس نے تعویذ کے اندر اس نے بلیڈ کے 4 ٹکڑے رکھے تھے. تو جب واش روم چلی جاتی تھی تو ایک ٹکڑا نکال کے یہاں ران پہ زخم لگاتا تھا اور وہاں سے تازہ خون نکال کے وہ چہرے پہ اور یہ لگاتا. تو اس نے کہا کہ ہم کو یہ پتہ چلا جب ہمارے سامنے روٹی کے ہم اکٹھے پٹھان لوگ، آپ کو تو پتہ ہے کہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی الحمدللہ اکٹھے کھاتے ہیں. تو بلیڈ نظر آیا تعویذ میں. تو میں نے کہا کہ بیٹی یہ ذرا گردن اٹھاؤ. تو جب اس نے گردن یوں کیا تو میں نے اس تعویذ نکالا، پھر تعویذ میں سے نکالا ایک بلیڈ کا ٹکڑا، دوسرا بلیڈ کا، تیسرا، چوتھا، 4 ٹکڑے بلیڈ کے تھے. اچھا تو اس نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ نے سچ کہا تھا کہ ان سے جو ان کا ہم سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کیا. پھر میں نے کہا لے کے آؤ میں معلوم کر دوں گا. پھر میں نے کہا کہ بیٹا اب تو سب کچھ معلوم ہو گیا، اب بتاؤ اب کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ مجھے الگ گھر کیوں نہیں دیتے، الگ گھر کے لیے اپنے آپ کو زخمی اتنا تکلیف میں. تو بیٹا اصل آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ جو حاضری کرتے ہیں یہ سب کے سب 99.99% جھوٹ بولتے ہیں. وہ پیر لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ عامل لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جو سامنے والی جھوٹی ہوتی ہے وہی بھی جھوٹ بولتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی جھوٹ کو اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں. اس کی جھوٹ کو میں نے سچ کہنا ہے کہ ہاں بس یہ ہے، تب وہ جا کے کل 15-20 لوگ اور بھی ساتھ لے کے آئے گا. اگر آج میں نے کہا کہ نہیں جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کے خاندان والے بھی میرے پاس نہیں آئیں گے کہ دیکھو ہماری بچی کو اس نے بھی عزت کی. تو یہ حقیقت ہے بیٹا. جو حاضری وغیرہ لوگ کہتے ہیں تو یہ سب جھوٹ ہوتا ہے 99.99%. ہاں حقیقت میں بھی میں نے دیکھے الحمدللہ ایک مرد پوری زندگی میں سے ایک بندہ جو پنجاب ہی سے آیا تھا اور ماشاءاللہ بہت باشر آدمی تھا، اور اس پہ اتنا سخت ترین جنات کا اثر تھا کہ وہ جب میرے سامنے، میں اس کے سامنے آ گیا، وہ ہمارے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ایسا گرا نا جیسا اگر کوئی پتھر بھی گرا دینا تو وہ توڑ جاتا ہے، لیکن وہ بچ گیا، اس کو کچھ زخم بھی نہیں لگی. ہاں میری آنکھ میں سرخ خون کی نشان آ گئی، اور جب میں نے آنکھ یوں کیا پھر ڈائریکٹ میں نے شیشے میں دیکھا تو اس میں وہ آیا تھا. تو پھر میں نے ایک دم ہاتھ رکھا آنکھ پہ اور وہ صورت میں نے پڑھنا شروع کی تو الحمدللہ وہ پھر غائب ہو گیا. پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرمایا. تو جو بیمار ہوتے ہیں اور اصلی عامل ہو، قرآن کا عامل ہو، اسماء الحسنہ کا عامل ہو، تو جو بیمار ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو بیمار نہیں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بیمار یا جنات کا مریض بتاتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا حق اور سچ کہنے والے کے سامنے. ہاں جھوٹوں کے سامنے وہ جائے گا
کہے گا بھی آپ مزے اڑانے جاؤ یہاں سے سیر کے لیے کون کون سے ایریا ہمارے علاقے میں چند وہ ہے مزارات ہیں تو وہ مشہور ہے کہ فلانا زیارت پہ چلے جائیں گے وہاں پہ جنات ختم ہو جائیں گے. بھائی جی اب زیارت میں جا کے مزار میں جا کے جنات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ اچھا وہاں مزار پہ مزے کی بات بتاؤں, وہاں پہ سارے چرسی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے بے غیرت دنیا جہاں کے بے غیرت وہاں پہ جمع ہو کے وہ چرس پیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جو بابا جی ہے نا یہ چرسوں کا پرمٹ اس کے پاس ہے, یہاں کوئی بھی آ کے چرس پی سکتا ہے. اگر راستے میں پولیس والے پکڑ لے بھائی آپ کے ساتھ چرس, کہتے یار ڈیرے بابا جا رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ دیکھو نا تو وہاں ان خبیثوں کے پاس جاتے ہیں, بچیوں کو لے جاتے ہیں, وہ سیر سپاٹے کے لیے ہاں مری لے جاؤ, کالام لے جاؤ, مالم جبا لے جاؤ, اچھے خوبصورت پیارے جگہ. تو یہ بیٹا اور اس میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے کہ حاضری کرے اور وہ اپنا ڈیمانڈ شروع کرے اور ایکٹنگ کرے. اگر کوئی ایسا کر سکتا تھا تو جو ڈیمانڈ آپ سے کرتے تو وہ جنات اس کے نہیں, اس کی ایک آسان حل بھی بتا دوں. جنات والے مریض کے ساتھ ایک کام کرو, 1 منٹ میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اس کو یہ جو ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایسے کمرے میں بند کر دو, کنڈی باہر سے لگاؤ, اسے کہہ دے کہ جن سے کہہ دو کہ اس سائڈ سے آ جاؤ, کنڈی کھولو. کر سکتے کہ نہیں؟ جن کر سکتے کہ نہیں؟ کنڈی کھول سکتے کہ نہیں؟ کھول سکتے نا. جب اس کے وجود میں گھس سکتے ہیں تو کیا اتنی بڑی خلا میں نہیں گھس سکتے؟ یہاں سے اسے کہہ دے کہ جن سے کہہ دو کہ یہاں آگے کنڈی بائے اس سائڈ سے کھولو. اگر کھول لیا تو مانو کہ ہاں واقعی جنات ہے. اگر نہ کھولا تو پھر اچھے سے بجلی والے جو سروس کے تار ہیں نا اتنے کاٹ لو, وہ کام آ جائے گا. بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. بہت سے دوستوں کے امید ہے بہت سے جو سوالات ان کے ذہنوں میں ہوں گے, امید کرتا ہوں کہ وہ ختم ہو چکے ہوں گے, ذہنوں میں ان تسلی بخش جوابات مل چکے ہوں گے. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو یہ 3 سوالات ہیں, لوگوں کے سوالات ہیں, اس پہ بہت ہی زبردست انداز میں گفتگو فرمائی ہے. فی الحال نہیں چاہتا کہ میں وہ سوالات بھی ریکارڈ کروں کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اور طوالت کا شکار ہونے کے بعد جو ہے ویڈیو کا وہ لوگ اس میں اتنی دلچسپی پھر نہیں لیتے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو پسند کریں گے, اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں گے, کامنٹ کریں گے, تو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ حضرت کے ساتھ ایک اور بھی زبردست نشست کا انعقاد کروں گا اور پھر اس میں جو سوالات ہوں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.